السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ آج خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ اپنا پڑھنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 10 لیکن پنجاب بورڈ فیڈرل بورڈ کا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے لیکچر نمبر 9 کہ لیکچر 9 میں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے لیکچر نمبر 9 میں جو ڈسکس کیا تھا وہ اصل جو تھا کہ انتخابی مہم جو شروع ہو گئی تھی شملہ کانفرنس کے مسترد ہونے کے بعد، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر اس میں یہ ڈسکس کیا کہ جتنی بھی پارٹیز تھیں، خاص طور پہ دو میجر پارٹیز جو کانگریس اور مسلم لیگ تھا، ان کا عشائی اعلان کیا تھا یا منشور کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپیننگ کے دوران کہ الیکشن مہم کے دوران کیا کیا ہوا، اور اس میں پارٹیوں نے اپنا مظاہرے کس طرح کے کیے۔ اور پھر ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ہمارا جو الیکشن کا جتنا بھی نتیجہ تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور اس میں نتیجے میں کون سی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹس حاصل ہوئے۔ اب یہ تو تھا ہمارا پریویس لیکچر۔ آج جو ہم لیکچر پڑھیں گے وہ ریگارڈنگ ہوگا کس کے حساب سے، مسلم لیگ کے حساب سے، کہ مسلم لیگ کا جو لیجسلیٹر کنونشن تھا 1946 کا، جس کو دلی ریزولوشن بھی بولا جاتا ہے، مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کنونشن اور قرارداد دلی۔ اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلم لیگ میجورٹی جماعت سے جیت چکی تھی مسلمانوں کے حساب سے، تو انہوں نے اپنا کنونشن رکھوایا، اور اس کنونشن کے اوپر اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنے بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ جتنے لوگ پروویژنلی اور سینٹرل یعنی کہ صوبائی اور مرکزی قانون سازی اسمبلی میں جیتے تھے، ان سب کو بلوایا، اور 19 اپریل 1946 میں یعنی کہ 19 اپریل 1946 میں دلی میں باقاعدہ یہ کنونشن کو منعقد کیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کنونشن میں اپنے خطاب میں فرمایا، نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ اس فرام اچیونگ آور گولز۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہماری امیدوں کو ختم کر سکے، اور وہ ساری امیدیں کیا تھیں؟ ہماری امید، ہمارا حوصلہ اور ہماری قوت ایمانیت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کو مل کر اس الیکشن کو جتا رہی ہیں۔ اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے مزید خطاب میں کیا کہا کہ مسلم لیگ کا جتنا بھی نظام ہے، جتنا بھی چلے گا، وہ یونائٹڈ انڈیا، کیونکہ اب یونائٹڈ انڈیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مسلم لیگ کی ڈیمانڈ یعنی کہ طلب پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا آلٹرنیٹو صرف ایک ہی چیز ہے کہ اگر ہمیں اپنی قومیت اور ہمارے اپنی انسانیت اور اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اپنے حساب سے کیا لینا پڑے گا؟ پاکستان۔ اب اس پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم کی یہ پوری جو اسپیچ تھی مسلم لیگ کنونشن میں، تو انہوں نے اس ریزولوشن قرارداد کو بھی کیبنٹ مشن کے سامنے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ پاکستان صرف اور صرف نام نہیں ہے، یہ پورے کا پورا پولیٹیکل ایشو ہے انڈیا میں، کیونکہ اگر ہمیں اپنی چیزوں کو، اپنے رائٹس کو، اپنے حق کو بچانا ہے تو پاکستان حاصل ہی کرنا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کے عامل تھیں، اور اس وقت قائد اعظم نے بہت کھلے اعتماد کے ساتھ یہ ساری باتیں مہیا کر دیں۔ اسی دوران دوسری سب سے اہم چیز جو ہوئی وہ کیا تھی کہ اس وقت کے جو چیف منسٹر بنگال تھے، کون؟ مسٹر حسین شہید سروردی صاحب، ٹھیک نا؟ اب یہ مسٹر حسین شہید سروردی صاحب نے بھی ایک قرارداد پاس کروا دی۔ وہ کیا تھی کہ جتنے وہ علاقے ہیں، جتنے ان کے زونز ہیں، جیسے بنگال ہے، اسام ہے، جو نارتھ ایسٹ اینڈ دا پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ، بلوچستان، اور جو انڈیا کے پورے جو نارتھ ویسٹ انڈیا میں آتے ہیں، جہاں پہ پاکستان کے پورے علاقے اکثریت میں ہیں بیکاز آف مسلمانوں کے حساب سے، تو وہ پورے کے پورے علاقے کس کو دے دی جائے؟ اکثریت کے حساب سے مسلمانوں کو، اور ان کی ایک ڈیپینڈنٹ ریاست یعنی کہ ایک جدگانہ ریاست جس میں اقتدار اعلیٰ یا خود مختاری کس کو ہو؟ مسلمانوں کو ہو، اس کو نام دے دیا جائے کیا؟ پاکستان کا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بن رہی تھیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت طے ہو چکا تھا الیکشن جیتنے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے تحفظ کو اب پورا ہونا ہی ہوگا۔
یہ وہ چیزیں جہاں پر ہم لوگوں نے مسلم لیگ لیجسلیٹر کنونشن میں بات کو رکھ دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ کانگریس اور برطانیہ تو چاہ رہی تھی کہ صرف ایک اکھنڈ ہندوستان کا کانسیپٹ ہو، لیکن کیبنٹ مشن جب آیا تو پھر کیا ہوا وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج جو ہم نے پڑھا اس کو آپ نے شیئر کرنا ہو، اس میں سے کچھ یا کامنٹ کرنا ہو تو ضرور کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.